وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. الم تر ان اللہ یعلم، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. پچھلی آیات سے یہ موضوع جاری ہے. کل جو ہم نے آخری آیات پڑھی تھی کہ انسان جو عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل سے بخوبی واقف ہیں، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ ان اعمال سے واقف ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعمال کو محفوظ کر لیا ہے، شمار کر لیا ہے، لکھ لیا ہے. لوگ عمل کر کے اچھے برے عمل ہوں وہ عمل کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتے. اللہ تعالیٰ ہر عمل پر گواہ ہیں. واللہ علی کل شیء شہید. چاہے لوگ اسے بھول جائیں، چاہے لوگ اس کی پرواہ کریں یا نہ. تو اب آگے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو اس کا علم ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہو، خواہ وہ زمین میں ہو، خواہ وہ زمین کی گہرائیوں میں ہو، خواہ وہ آسمان کی بلندیوں میں ہو. ہر چیز کا اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو اس کا علم ہے. اور ہر چیز کا اللہ کو علم ہونا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے اللہ کے لیے. اس لیے بعید بات نہیں ہے کہ یہ بڑی ایک عقلی سی بات ہے کہ جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ اس چیز کے ایک ایک ذرے سے واقف ہوں گے. الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانتا وہ جس نے پیدا کیا؟ جو پیدا کرے تو وہ نہ جانے تو پھر کون جانے گا؟ تو اللہ کو آسمان و زمین کی ہر چیز کا پتہ ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، نہیں ہوتی تین لوگوں کی سرگوشی، الا هو رابعهم، مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. کہیں بھی تین لوگ سرگوشی کریں، چپکے چپکے کوئی بات کریں تو اللہ تعالیٰ عرش
عرش عظیم پر مستوی ہوتے ہوتے اللہ رب العالمین اس سرگوشی سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ گویا کہ اللہ ان تین میں چوتھے اللہ ہوتے ہیں۔ ولا خمسۃ، اور 5 لوگوں کی سرگوشی نہیں ہوتی، الا هو سادسهم، مگر ان 5 لوگوں کے ساتھ چھٹا اللہ موجود ہوتے ہیں۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اور نہ کم اس سے اور نہ زیادہ اس سے، الا هو معهم، مگر وہ یعنی اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوں۔ یعنی یہ 3 یا 5 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ 3 لوگ ہوں گے یا 5 ہوں گے تو اللہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 2 ہوں، 10 ہوں، 50 ہوں، ہزاروں ہوں، یہ تھوڑے ہوں ان سے، یہ ان سے زیادہ ہوں، جتنے بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی ہوں۔ آسمانوں میں ہو، کوئی زمین میں ہو، کوئی زمین کے اوپر ہو، کوئی زمین کے نیچے ہو، کوئی دن میں ہو، کوئی رات میں ہو، تھوڑے ہوں، زیادہ ہوں، جہاں بھی ہوں، جتنے بھی ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی اپنی صفات کے اعتبار سے، سننے، دیکھنے، جاننے کے اعتبار سے۔ اچھا جی، اللہ کیوں ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اللہ کیوں ان تمام اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں ان تمام اعمال پر گواہ ہوتے ہیں؟ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر وہ خبر دے گا ان کو، بما عملوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اللہ اس لیے اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کا حساب لینا ہے، اللہ نے اس کی خبر دینی ہے قیامت کے دن، تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، تو اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین کی معیت کا ذکر ہے، اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پہلے کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہو چکی ہے کہ اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، 2 لوگ ہوں، 3 لوگ ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، جتنے لوگ بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ برے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ لمع المحسنین۔ قرآن کریم میں مختلف آیتیں ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہ آیات جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ان میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے، مومنوں کے، احسان کرنے والوں کے، متقی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق آپ غم نہ کھائیے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اللہ برے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کوئی نیک لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص کوئی کام کرے اچھا یا برا، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ گواہ ہوتے ہیں، اللہ کو اس کا پتہ ہوتا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو پتہ ہے، زمین میں کوئی پتہ نہیں گرتا اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، کوئی رطب و یابس نہیں ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ تو ابھی جو میں نے آیات پڑھی تھی آپ کے سامنے ان میں نیک لوگوں کا تذکرہ تھا۔ ان آیات، یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ آیت کریمہ نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، برے لوگوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ 3 لوگ سرگوشی کریں، 5 لوگ سرگوشی کریں، چپ کے بات کریں، یا ان سے کم یا ان سے زیادہ، اللہ ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ منافقوں کا، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول۔ منافقوں کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ منافق لوگوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں سے وہ ڈرتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے چھپ نہیں سکتے، وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کی سرگوشیاں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جب وہ اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے نبی، اللہ کے بندوں کے خلاف جب وہ راتوں کو سرگوشیاں کرتے ہیں تو اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں سے تو چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ اب یہاں برے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا،
اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو بھی یہ عمل کریں احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ احاط بکل شیء علما، اللہ نے ہر شے کا علم سے احاطہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے یہ اللہ کی معیت حقیقی ہے، یہ کوئی معیت مجازی نہیں ہے۔ اللہ کی معیت یعنی اللہ کا ساتھ، انسانوں کے ساتھ، وہ نیک لوگ ہوں برے لوگ ہوں، وہ حقیقی ہے۔ لیکن اس معیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے مراد یہ لیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی، جہاں تک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بذاتی ہی کہاں ہے، اللہ نے اس بات کا خود جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ بلندی میں ہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بہت بلند ہیں، بہت عظیم ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں۔ الکبیر المتعال، سبح اسم ربک الاعلی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہیں۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہوگے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ اللہ آسمانوں میں ہے، اور آسمانوں میں اب آسمان بھی کئی ہیں، آسمانوں میں کہاں ہیں؟ آسمانوں پر ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ کہاں ہیں؟ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو بذات ہی اللہ تعالیٰ بلندی میں ہیں، آسمانوں پر ہیں، آسمانوں سے بھی اوپر عرش پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے اوپر ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ قاہر ہیں، غالب ہیں، اپنے بندوں کے اوپر ہیں۔ قرآن کریم کے ایک آیت سے پتہ لگتا ہے اللہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ اور فرشتے کہاں ہوتے ہیں؟ فرشتے آسمانوں میں ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ تو اللہ بذات ہی اپنے عرش عظیم، عرش کریم پر مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ لیکن اللہ عرش پہ ہوتے ہوتے اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ سلف صالحین نے فرمایا کہ ہم کہتے ہیں عربی زبان میں سرنا والقمر معنا، ہم چلے اور چاند ہمارے ساتھ تھا۔ اب چاند ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا، چاند تو ہم سے لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے۔ لاکھوں میل کے فاصلے پر موجود چاند کو ہم اپنے ساتھ کہتے ہیں، تو ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ہمیں وہ نظر آتا ہے۔ اب وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہم چلے چاند ہمارے ساتھ تھا، جب چاند ایک مخلوق ہوتے ہوتے ہم جہاں بھی چلتے ہیں ہمیں ساتھ ساتھ نظر آتا ہے، وہ گویا کہ ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ گاڑی چل رہی ہو تو ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں، ہمیں چاند ساتھ ساتھ نظر آتا ہے، وہ اصل میں ساتھ نہیں ہے، وہ دور ہے، لیکن چونکہ وہ ہمیں ہر جگہ سے نظر آ رہا ہے ہم اس لیے کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوتے ہوتے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ عرش پہ ہوتے ہوتے ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں پھر اللہ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ پھر اللہ کے ساتھ، اللہ کا ساتھ دو طرح کا ہے، ایک وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، ایک وہ برے لوگوں کا ساتھ ہے۔ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، برے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں۔ ہمارے علماء نے فرمایا ہے، سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ اللہ کی معیت جو نیک لوگوں کے ساتھ ہے اس سے مراد نیک لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی مدد کرنے کے لیے، ان کو ان کے دشمنوں سے بچانے کے لیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو فرمایا تھا کہ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں ڈر ہے فرعون ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، ہمیں نقصان نہ دے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کی جو اللہ ساتھ ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، مطلب ہے دشمن ہم پہ غالب نہیں آ سکیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جو نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، اس معیت کا سے مراد کہ اللہ کی معیت ہے مدد کرنے کے اعتبار سے، ان کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے۔ اور جب برے لوگوں کے ساتھ اللہ کی معیت کا ذکر ہوتا ہے کہ 3 لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، 5 ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس سے تھوڑے ہوں اس سے زیادہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس معیت سے مراد اللہ کا احاطہ علمی ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہیں کسی کے پکڑ کر سکتے ہیں، جب چاہیں کسی کو سزا دے سکتے ہیں، کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ برے لوگوں کے ساتھ جب اللہ ذکر کرتے ہیں میں برے لوگوں کے ساتھ ہوں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو معیت، اللہ کی معیت سے یہ انسان مراد لے کہ اللہ ہر شے میں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اچھی جگہ ہو بری جگہ ہو، بذات ہی، تو یہ سلف صالحین نے یہ مراد نہیں لیا۔ قرآن کریم کی آیات کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ بلندی پہ ہے، آسمانوں میں ہے،
آسمانوں پر ہیں، اللہ عرش عظیم پر ہیں، اور اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جہاں تک اللہ کی معیت اور اللہ کے قرب کا ذکر ہے وہ مراد ہے اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے سننے دیکھنے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ ہر جگہ ہیں، وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو 3 لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، 5 ہوں اللہ چھٹے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے سارا کا سارا وہ اللہ کا علم ہے، اللہ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ پچھلی آیت میں جیسے میں نے پڑھا واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اس آیت کی ابتدا بھی علم سے ہو رہی ہے، اس آیت کا اختتام بھی علم پہ ہو رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، پتہ لگا یہاں علم کی بات ہو رہی ہے، اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتے ہیں، علم کی بات ہو رہی ہے۔ اور آیت کے آخر میں بھی اللہ نے فرمایا ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ قیامت کے دن انہیں ان کے ہر عمل کی خبر دیں گے کیونکہ اللہ ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ آیت کے شروع میں بھی علم کا ذکر ہے اور آیت کے آخر میں بھی اللہ کے علم کا ذکر ہے۔ گویا کہ جو اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا 5 لوگوں کے ساتھ چھٹے اللہ ہوتے ہیں یا تھوڑے لوگ ہوں یا زیادہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس سے مراد اللہ کا علم ہے، اللہ کا گواہ ہونا ہے، ورنہ اللہ بذات ہی اپنے عرش پہ مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ اللہ اپنی ادنا مخلوق کے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ زمین تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں زمین کی، آسمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی مٹھی میں ہوں گی زمینیں، آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ کے لپٹے ہوں گے قیامت کے دن، حدیث مبارکہ میں قرآن میں موجود ہے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو یہ چیز کیسے تصور کی جا سکتی ہے کہ اس کائنات کے اندر، زمین کے اندر، آسمان کے اندر انسان بھی ہوں اور اللہ بھی اسی کے اندر ہو؟ تو یہ چیز سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو اللہ سب سے بلند ہیں اور اللہ عرش کے اوپر ہیں، جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے، اللہ اپنے علم اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کی ہمارے ساتھ معیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، ہم مسجدوں میں ہوں اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہوں، اللہ مسجد کے اندر سما جائیں، ہم چھوٹے سے کمرے کے اندر ہوں اللہ اس کے اندر آ جائیں، پھر ہم پاک جگہوں پہ ہوتے ہیں، ہم گندی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، باتھ روم میں، ناپاک جگہوں میں، اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو معیت سے مراد جس طرح کسی مخلوق کی ہمارے ساتھ معیت ہوتی ہے، یہ اس طرح کی معیت نہیں ہے، یہ اللہ کی معیت اللہ کے علم کے اعتبار سے ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے دلائل پیش کیے۔ یہی ہمارے تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام ائمہ کرام، ائمہ اربع، سلف صالحین، سب کا یہی موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے ساتھ عرش پہ مستوی ہیں، اور یہی بات کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ جیسے اللہ کی شان کو لائق کہ اللہ اس طرح عرش پر ہیں، اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یا ہمارے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہم سے اتنا قریب ہیں، جس طرح ہم نے کل حضرت عائشہ کا فرمان سنا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی تھی اور میں قریب ہوتے ہوتے اس کی بہت سی باتیں نہیں سن رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر سے اس کی بات سن لی۔ حضرت عائشہ کا قول ہم نے کل پڑھا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تو اللہ کے ہمارے ساتھ ہونے سے اور اللہ کے ہمارے قریب ہونے سے مراد یہ ہے، وہ جو ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے تم اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہو تو تم اس سے دور ہوتے ہو، ہم تمہارے مقابلے میں اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو ہر انسان سے اس انسان کی ذات سے زیادہ قریب ہیں، ہم تو ہر انسان سے اس کی شرح سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو گویا کہ ہمارے دل کے راز بھی جانتے ہیں۔ اب ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ہے، یعنی ان چیزوں کو اس انداز سے لینے کی بجائے، ظاہراً لینے کی بجائے جس انداز سے، تو اللہ رب العالمین کے بارے میں بات ہے تو اس بارے میں تمام دلائل کو اکٹھا کرنا ہوگا اور ایک موقف اپنانا ہوگا۔ تو ہمارے سلف صالحین کا وہی موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ باقی یہ کہنا اللہ بلندی پر نہیں ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ تو کتاب و سنت کی قرآن کی کتنی آیات کی صریح مخالفت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
جن کی کتاب فقہ الاکبر ہے، تو اس میں موجود ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا اللہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، یا اللہ وہ عرش کے بارے میں شاید ہے، میں نہیں جانتا اللہ عرش پر ہے کہ عرش پر نہیں ہے، تو اس نے کفر کیا۔ اللہ جب فرما رہے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، اب ایک بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، یہ تو کفر ہو گیا۔ تمام جو آیات ہیں، احادیث ہیں، تمام نصوص کو اکٹھا کرنا ہوگا اور اس کے اندر تطبیق دینی ہوگی کہ کسی آیت کی کسی نص کی مخالفت نہ ہو جائے۔ تو تمام آیات کو احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو ہمارے سامنے سینکڑوں دلائل کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب عرش پر مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اللہ عرش پر ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے اپنی صفات کے اعتبار سے۔ اللہ ہر ایک کے قریب ہے، اس کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہے اپنی صفات کے اعتبار سے۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں، تو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دوں، اور میں نے سورہ حدید کی جو 3-4 آیت تھی وہاں بھی وضاحت کی تھی، وہاں بھی یہ بات موجود تھی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی آیت کے آخر میں یہ بات موجود تھی، اور اس آیت کے شروع میں ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ کا لفظ موجود تھا۔ ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ میں عرش پہ مستوی ہوں، اور اسی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ عرش پہ ہوتے ہوتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ہے موقف سلف صالحین کا۔ اللہ عرش پہ ہوتے ہوتے ہمارے ساتھ ہے۔ جب چاند ہم سے لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ عرش پہ ہوتے ہوتے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بس اس کو اس طرح سمجھیے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں روکا گیا سرگوشی سے، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ، پھر وہ لوٹتے ہیں اس کی طرف جس سے انہیں روکا گیا۔ یہودیوں کی، منافقین کی خبیث عادت تھی، ان کا یہ ایک غلط طریقہ تھا کہ مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، جہاں کہیں وہ دیکھتے کہ مسلمان موجود ہیں، یہودی یہ کام کرتے اور یہودیوں کی دیکھا دیکھی منافق بھی۔ اصل میں منافقوں نے یہودیوں کو، جو یہود مدینہ منورہ کے مالدار لوگ تھے، تو منافقین جو ہے وہ یہودیوں کا ساتھ دیتے تھے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں یہودیوں سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو یہودیوں سے جا جا کر کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو وہ جو مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ تو ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم حقیقت میں تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں منافقین کا یہ رویہ ذکر کیا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے ہیں، یا شیطانوں سے مراد ان کے یہودی سردار ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ یہودی اور منافق یہ بڑے دشمن تھے مسلمانوں کے، تو یہ مسلمانوں کو جہاں بھی دیکھتے تو تکلیف دینے کے لیے آپس میں بلا وجہ کی کانا پھوسی شروع کر دیتے، ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات کہنا شروع کر دیتے، صرف ان کو چڑھانے کے لیے کہ جیسے وہ ان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، یا پھر وہ اس انداز سے ایک دوسرے سے سرگوشی شروع کر دیتے کہ جیسے کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، کوئی بڑی خبر ہے، وہ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو وہ خبر نہ بتاتے تو مسلمان بلا وجہ ٹینشن میں آتے، تشویش میں مبتلا ہوتے۔ تو روکا گیا، یہود تو ویسے ہی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تھے، منافقین کو روکا گیا کہ یہ کام نہ کریں، تو وقتی طور پر رکے، پھر دوبارہ یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں روکا گیا سرگوشی سے؟ سرگوشی سے روکا گیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی دوسرے لوگوں کے سامنے 3 لوگ بیٹھے ہیں، 2 لوگ سرگوشی شروع کرتے ہیں، تو تیسرا شخص بلا وجہ ہی وہ کچا ہوگا اپنے اندر کہ یہ مجھ سے کوئی بات چھپانا چاہ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، کہ میرے خلاف تو بات نہیں کر رہے۔ تو انہیں روکا گیا سرگوشی سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ لوٹتے ہیں اسی کی طرف جس سے انہیں روکا گیا، جس سے روکا گیا وہ وہی کام دوبارہ کرتے ہیں، وہ پھر انہوں نے سرگوشیاں دوبارہ کرنا شروع کر دیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشیاں کرتے تھے
گناہ کی، زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی۔ سرگوشیاں بھی غلط کرتے تھے۔ ایک تو سرگوشی کرتے تھے مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے، اور نمبر 2 سرگوشی کے اندر مسلمانوں کے خلاف باتیں بھی ہوتی تھیں، مسلمانوں کے خلاف چالیں بھی ہوتی تھیں۔ تو وہ گناہ کی، زیادتی کی، رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے تھے۔ کوئی اچھی سرگوشی نہیں ہوتی تھی، کوئی کسی کو نیک اچھی بات کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی کسی کو اچھی بات کہے تو چلو کہا جا سکتا ہے اس نے فلاں نے کسی سے چلو سرگوشی کی ہے، اچھی بات کی ہے۔ ان کی سرگوشیاں بھی جو ہیں وہ گناہ کی ہوتی تھی۔ ایک سرگوشی کرنا، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پھر سرگوشی بھی گناہ کی۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو وہ آپ کو وہ تحفہ دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کو تحفہ نہیں دیا۔ یعنی جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے ان الفاظ سے سلام کہتے ہیں جن الفاظ سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، جن الفاظ سے اللہ نے سلام کہنے کا حکم نہیں دیا۔ یا یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہودیوں کی دیکھا دیکھی منافق بھی بعض ایسا کرتے تھے تکلیف دینے کے لیے۔ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، زبان مروڑ کر۔ السلام علیکم کو مطلب تم پہ سلامتی ہو، اور السلام علیکم کو مطلب تم پر موت ہو۔ تو یہ جو عربی زبان کے اندر تھوڑا سا الفاظ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو لفظوں کا فرق پڑ جاتا ہے، اعراب کا فرق پڑ جاتا ہے۔ کئی دفعہ لفظوں سے اور اعراب کے فرق سے معنی کہیں کہ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ صرف زبر زیر کا فرق ہو جائے، انعمت علیہم اور انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا، انعمت علیہم کا معنی۔ اگر ہم انعمت علیہم کر دیں تو مطلب ہوگا اے اللہ ان لوگوں کا رستہ دکھائیے جن پر میں نے انعام کیا، تو معنی بالکل چینج ہو جائے گا، انعمت اور انعمت زبر زیر سے۔ اسی طرح لفظ بدل جائیں تو معنی چینج ہو جاتا ہے، معنی کہیں کہ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، السلام علیکم دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم بد دعا ہے تم پر موت ہو۔ اور جب بھی ہم سلام کریں ہمیں اس کو بڑے دھیان سے لفظ ادا کرنا چاہیے۔ یہ السلام علیکم کا لفظ اللہ نے سکھایا ہے۔ سب سے پہلے جو بات سکھائی حضرت آدم علیہ السلام کو، جب ان کو پیدا فرمایا، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام میں جان آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جاؤ، وہ فرشتوں کی جماعت ہے، جاؤ جا کر انہیں سلام کہو، اور دیکھو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ سلام سب سے ابتدائی تعلیم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی، اور آج المیہ یہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ جو مسلمانوں کی بنیادی تعلیم ہے، وہ بنیادی چیز جو مسلمانوں کو جنت میں لے جانے والی ہے، مسلمان ایک دوسرے کو سلام نہیں کہتے ہیں۔ نمبر 1 قیامت کی نشانی ہے کہ صرف جان پہچان والے شخص کو سلام کیا جائے، دوسرے کو سلام نہ کیا جائے۔ ہمارا دین کا حکم تو یہ ہر شخص کو سلام کیا جائے، مسلمان کو۔ تو سلام نہیں کرتے پہلی بات، اور اگر سلام کرتے ہیں تو سلام کرتے ہوئے کئی لوگ سلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ثواب ملے، لیکن وہ سلام صحیح نہیں کرتے۔ کئی لوگ السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، یہ سلام پہلی بات لکھا غلط ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں نے جو السلام علیکم لکھا ہوتا ہے، کبھی آپ ذرا غور کریں تو اس کو کیسے لکھتے ہیں، وہ ختم ہو گیا ہے، وہ اس کو ایسے لکھتے ہیں، اچھا آپ کے پاس آئے گا نہیں، وہ اس کو السلام علیکم، السلام علیکم الف لام سین لام الف میم لکھا جاتا ہے۔ الف لام شروع میں ہوتا ہے، پھر سلام ہوتا ہے، السلام اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اس کا لکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، شروع میں الف لام پھر سلام، السلام جو السلام بن جاتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ الف کے بعد سین اسلام علیکم، بالکل غلط ہے۔ اسلام علیکم کا مطلب تو بنتا ہی نہیں ہے، اسلام اور تم پر وہاں معنی اسلام بنتا ہے، السلام تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اصل تو جو اس کا ہے تلفظ وہ تو السلام علیکم ہے، تو انگلش میں اگر لکھیں گے تو AS پھر SALAM، تو یہ لکھنے کی بجائے اسلام کہہ دیتے ہیں۔ بھئی یا تو السلام علیکم کہیں یا صرف سلام علیکم کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، شروع میں الف لام نہ ڈالیں، کچھ بھی نہ ڈالیں، لیکن ہمارے لوگ الف ڈال دیتے ہیں، لام نہیں ڈالتے۔ پھر کئی لوگ سلالیکم، کئی لوگ سلالیکم، سلالیکم تو نہیں ہے، اس کا تو معنی کچھ اور ہے، بالکل ہی کچھ اور ہے، معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلام صحیح ادا کرنا چاہیے۔ یہودی کیا کرتے تھے یا منافق، ان کی دیکھا دیکھی، وہ
السلام علیکم، وہ تو باقاعدہ پری پلانڈ، پھر آپ پر موت ہو تو آپ کے پاس آتے تو آپ کو ان الفاظ سے تحفہ دیتے، یہاں تحفہ دینے سے ہمارا سلام ہے، کہ جن الفاظ سے اللہ نے تحفہ نہیں دیا، جو اللہ نے نہیں سکھایا، جو اللہ نے سکھایا ہو اس انداز سے سلام کرنا چاہیے۔ ان کا تو مقصد ہی غلط تھا، تو یہ ان الفاظ سے آپ کو سلام کہتے جو اللہ نے نہیں سکھایا تھا، یہ تو بد دعا دیتے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، پھر یہ دل میں کہتے لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ ساتھ اس کے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ پہلے وہ بد دعا دیتے سلام کرنے کی بجائے، پھر دل میں کہتے دیکھو ہم نے کتنا بیوقوف بنایا، کتنا بدو بنایا، اور دیکھو کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو دیکھو ہم پہ سزا بھی نہیں آ رہی، ہم تو بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ایک کافر کے لیے، منافق کے لیے، کہ وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے دلیر ہوتا ہے اس کے اوپر۔ یہ گویا کہ شیطان جو ہے وہ کسی کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہے، اور انسان گناہ کر کے دلیر ہوتا ہے۔ اب ان کو پتہ تھا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم السلام علیکم کے لیے السلام علیکم کہہ رہے ہیں، پھر مذاق اڑاتے کہتے ہم غلط کام کرتے ہیں، ہمیں عذاب کیوں نہیں آتا۔ اگر اللہ کی طرف سے دیر ہو جائے تو دیر ہونے کا مطلب یہ کہاں سے عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ کے یہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے، سزا تو مل کے رہتی ہے، جلد یا بدیر۔ تو وہ دل میں کہتے لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ ساتھ اس کے جو ہم کہتے ہیں۔ حسبهم جہنم، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں ان کو جہنم کافی ہے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ یصلونها، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ دنیا کی سزا تو انہیں مل کر رہے گی، وہ جلد ملے بدیر ملے، ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جب وہاں جائیں گے تب دیکھا جائے گا کہ ان کا جہنم پر کتنا صبر ہے، یہ آگ پر کتنا صبر کرتے ہیں، تب اللہ ان سے پوچھیں گے اللہ تمہیں عذاب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، انہیں جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ فبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اصل میں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ایک، کہ وقت لمبا ہو جائے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اگر ہمیں کوئی انعام ملنا ہے وہ لیٹ ملنا ہے، ہم اس انعام کے پیچھے نہیں پڑتے، ہم وہ دنیا میں نیک کام نہیں کرتے کہ اس کا ہمیں ثواب بعد میں ملنا ہے۔ ہم جنت کے لیے نیکی کرنے کی بجائے ہم جو جلدی چیز ملنی ہے، جلدی دنیا کا فائدہ ملنا، اس کے لیے گناہ کر لیتے ہیں، اور جنت کے لیے ہم جو ہے نا وہ لیٹ ہے۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو یہ جو چیز دیر ہونی ہے، اس دیر ہونے والی چیز سے کبھی دھوکہ نہ کھائیے، وہ اللہ کے نعمت ہو یا اللہ کی سزا ہو۔ ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر ایمان لایا جائے۔ وہ نعمت کے وعدے ہیں، جنت کے وعدے ہیں، کہ وہ اللہ کے عذاب کے یا جہنم کی وعیدیں ہیں۔ ایک مسلمان کو ان پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ تو یہودیوں کا انداز ہے، منافقوں کا انداز ہے کہ وہ گناہ کریں اور گناہ کر کے کہیں اللہ ہم سے پوچھتا کیوں نہیں ہے، ہم پہ ہمیں سزا کیوں نہیں ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، وہ جہنم میں لازماً داخل ہوں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے، والعیاذ باللہ۔ چلیں اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بالقرآن اهتديت برحمه تحلو الحياة شوقا إلى